آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا مہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از مہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل کو قبا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری نعرہ یا غوث اعظم زمن، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زمن، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسونت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں. پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قابل مبارکباد ہیں وہ تمام زندہ دل حضرات جو اس ادارے سے رتی بھر محبت رکھتے ہیں، یا اس ادارے کے لیے ہمہ وقت اپنے تن من دھن کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اور وہ حضرات جنہوں نے اس ادارے کا جانی مالی تعاون کیا، وہ بے شمار مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کی محنتیں رنگ لائیں. جو انہوں نے اس ادارے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی خرچ کی، ادارے نے ان کی قربانی کو رائے گاہ نہیں جانے دیا. آپ کی محبتوں کے بدلے میں اس ادارے نے آج آپ کو 8 فارغین عطا کیے ہیں، جس میں 6 ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور 2 بچے جو باہر کے تھے کسی مجبوری کے تحت نہ آ سکے، وہ بھی اسی ادارے نے تیار کیے ہیں. ہم سب دعا گو ہیں کہ مولا کریم اس ادارے کے معاونین کو، محبین کو، مخلصین کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے. اور جتنے اس محفل پاک میں آئے ہیں مولا کریم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوہ گر ہے. میرے بغل میں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد اظہری صاحب قبلہ دامت اللہ العالی جلوہ گر ہیں، جن کی آپ ایک نفیس گفتگو غالباً ملاحظہ کر چکے ہوں گے. نقیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت جناب محترم نفیس رضا حبیبی صاحب قبلہ، وہ ابھی بھی منبر پہ ہیں. ابھی آپ نے بھائی زین العابدین کانپوری صاحب کو بڑی محبتوں کے ساتھ سنا. غالباً محفل کی آخری کڑی کے طور پر میں بھی حاضر ہوا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میں 1 گھنٹہ گفتگو کروں،
مجھے گھڑی دیکھ کے سمجھ میں آ گیا کہ مجھے کتنی دیر بولنا چاہیے۔ آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ میں سمجھ سکتا ہوں باتیں کڑوی لگے تو یہ سوچئے گا کہ اگر ڈاکٹر مریض پر رحم کرے گا تو دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ضرور ہوگا، یا تو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر نہیں بچے گا اور یا پھر دنیا میں مریض نہیں بچے گا۔ تھوڑی سی کڑوی باتیں برداشت کرنے کی بھی عادت ہمیں ڈال لینی چاہیے۔ جو بچے کڑوی دوا نہیں کھا پاتے ہیں وہ جلدی ٹھیک نہیں ہو پاتے۔ مولا کریم ہم سب کو حق بولنے، حق سننے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جمع ہے اور ہندوستان کی یہ عظیم دینی درسگاہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ مجھے حضرت نے بھی بتایا اور حضرت کے چچا نے بھی بتایا، گھر والوں نے باتیں بتائیں کہ 12 ربیع الاول شریف 2004 میں اس ادارے کی سنگ بنیاد کی رسم ادا کی گئی۔ 22 سال ہو گئے یہ ادارہ مکمل طور پر امت مسلمہ کی خدمت کر رہا ہے۔ ان جانوں کے لیے دلی دعا ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ فکر اس زمین پہ رکھی کہ اس زمین پر ایک ایسا قلعہ ہونا چاہیے جس قلعے کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کا سامان ہونا چاہیے۔ جو بریلوی ہیں وہی بولے سبحان اللہ۔ میں بڑا کٹر قسم کا آدمی ہوں، مجھے تو صلح کلی کی داد بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے دامن تھاما ہی اپنے پیر تاج الشریعہ کا ہے، اور میرے پیر نے کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے ناسمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، سارے بولیں جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، نبی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور ایک سبق جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں پڑھایا، جو ہم ہر نماز میں کہتے ہیں، قادری کر، پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ؟ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے۔ اس راز سے بھی پردہ میرے مرشد نے اٹھایا۔ انہوں نے کہا تھا اختر قادری خلد میں چل دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد وہاں ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قادری رکھے اور قادریوں میں اٹھائے۔ تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ، یعنی مسلک اہل سنت والے لوگ، ہم اپنے عقائد میں مضبوط، اپنے نظریات میں مضبوط اور اپنی جائز رسومات میں مضبوط۔ یہ اس ادارے کے بانی سراج نیتا جی مرحوم، جو آج ہمارے بیچ میں ہے، حضرت نے بتایا ان کی قبر یہیں پاس میں ہے نا، اور بھائی نے مجھے بتایا جو صاحبزادے ہیں ان کے، کہ ان کی تمنا تھی کہ مجھے وہاں دفن کرنا جہاں سے قرآن والوں کی جوتیوں کی آواز آتی رہا کرے۔ یقیناً یہ الفاظ سننے کے بعد میرے دل نے فیصلہ کیا
کہ وہ نیتا بعد میں تھے، حضور کے غلام پہلے تھے. وہ سیاسی لیڈر بعد میں تھے، حضور کے در کے نوکر پہلے تھے. اور یہ نظریہ ہماری قوم کو لے لینا چاہیے. جو لوگ ایک چائے پہ بک جاتے ہیں، جو ایک سگریٹ کے لیے مذہب بیچ دیتے ہیں، انہیں یہ غور سے سوچ لینا چاہیے کہ سیاست اپنی جگہ ہوتی ہے، محمد عربی کی غلامی اپنی جگہ ہوتی ہے. اور یاد رکھیے گا، نسلیں وہی زندہ رہتی ہیں جو اپنے اسلاف کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے آگے بڑھا کرتی ہیں. مجھے تو دکھ ہوتا ہے، وقتی طور پہ نعرہ لگانے والی میری قوم بڑی تیزی سے اپنے ذہن کو بدل بھی لیتی ہے. مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے، ہماری قوم فیصلہ کرنے میں اتنی جلد باز ہوتی ہے کہ جسے 2 منٹ میں سر پہ اٹھانا جانتی ہے، اسے بغیر سوچے سمجھے 2 منٹ میں سر سے گرا بھی دیتی ہے. ہمیں کسی ایک مقام پر مستقل ٹھہراؤ لینا ہوگا، اپنے ذہن میں مستقل مزاجی پیدا کرنی ہوگی، ہماری طبیعتوں سے جلد بازی کو ختم کرنا ہوگا. ہمیں ان اصول پہ چلنا ہوگا جو جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ ہمارے ان اداروں کو گرانا چاہتی ہیں، ہماری اس جماعت کو مٹانا چاہتی ہیں، لیکن انہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. یہ شمع 1450 سال سے جل رہی ہے اور صبح قیامت تک ہی ہوئی جلتی رہے گی. نہ اس کی روشنی میں کمی آئے گی اور نہ اس سے محبت کرنے والوں میں کمی آئے گی. لیکن صاحب تکلیف مجھے کچھ اپنے ہی لوگوں سے ہے، جس بارے میں اکثر کہتا ہوں، دل کے پھپھوڑے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہر بندہ بس یہ چاہتا ہے کہ جہاں میں جاؤں وہاں میری مرضی ہو. بہت غور سے میری باتیں سنیے گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ میں بہت میٹھی باتیں نہیں کرتا ہوں. ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس بھیڑ میں بیٹھا ہوں سب سے آگے میری بات رکھی جائے، جس جماعت میں میں شامل ہوں میری گفتگو سب سے اعلیٰ مانی جائے، جہاں میں بات کروں لوگ سب چپ ہو کر کے صرف مجھے سنیں. یہ ضروری نہیں ہے. آپ کو میں اتنا بتا دوں، میرے نبی کی آپ 40 سالہ زندگی پڑھیں. آقا کریم نے 40 سالہ زندگی مکے کے لوگوں کے بیچ میں گزاری، اور اس کے بعد میرے نبی نے کہا تھا، لوگوں میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کیا خیال ہے میرے بارے میں؟ مجھے کیسا پایا تم نے؟ میرے بارے میں کیسا گمان رکھتے ہو؟ تو دشمنوں نے بھی کہا تھا کہ آپ سے زیادہ سچا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. امانت آپ کی طبیعت میں ہے. ہم آپ کی زبان پہ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، آپ سے یہ کہہ دیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ اس تعداد میں ہے کہ وہ تمہیں آ کے مٹا دے گا، تو کہا تھا عبداللہ کے در یتیم، ہم اسے دیکھنے کے لیے نہیں جائیں گے، تیری زبان کے کہنے کی بنیاد پر مان لیا جائے گا. پھر اس کے بعد میرے نبی نے کہا تھا، اگر اتنا ہی سچا مانتے ہو تو پھر سنو، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں. میں یہاں پر واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں ہے، یہ بات بتانا یہاں پر مقصد ہے. اگر ہمیں اپنی بات منوانی ہے تو پہلے ہمیں اپنی ذات پہ کام کرنا پڑے گا. اگر ہماری ذات معتبر ہو جاتی ہے تو پھر نقش قدم پہ چلنا پڑے گا. اگر آپ کو تمہیں حیدر کرار کی تعریف اٹھانی پڑے گی اور ان کے طریقوں کو اپنا لائحہ عمل بنانا پڑے گا اور ان کے دیے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی پڑے گی. مگر ہائے افسوس، میری قوم کا بیٹا یوٹیوب پہ آ کر کے ایک چھوٹی سی ریل بنا کر کے 200 فالوور کرنے کے بعد بڑا فخر کرتا ہے، میرے 400 فالوور ہو گئے ہیں، مجھے 500 لوگ لائک کرتے ہیں، میرے کمنٹ پہ 1 لاکھ لائک آ گئے ہیں. کیا بنتا ہے اگر سوشل میڈیا پہ دنیا تجھ پہ کمنٹ کرنے لگے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ ویسے تو ناچنے والوں کو بھی بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، کتنے ڈانسروں کو دیکھو، کروڑوں کی تعداد میں ان کے فالوور ہوتے ہیں. اس سے کوئی نتیجہ نہیں ہے. مزہ تو تب ہے کہ زندگی ایسے گزار کے جاؤ، اگر تیرا جنازہ اٹھے بھلے سوشل میڈیا پہ تجھے کوئی نہ جانتا ہو، یوٹیوب پہ تجھے کوئی
تیری ریل کسی نے نہ دیکھی ہو، مگر جب تو جنازے میں لیٹا ہو اس شان سے جانا کہ تیرے جنازے کی خوشبو یہ اعلان کرتی چلے لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اگر آج چہرے سلامت ہے نا تو مدینے والے کا صدقہ ہے، حضور کا صدقہ ہے۔ اگر آج یہ چہرے بچے ہوئے ہیں تو یہ بھی حضور کا صدقہ ہے۔ توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ ورنہ سچائی یہ ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائے یہ بازار نبی میں، اس شان کے سودوں میں خسارے نہیں ہوتے۔ نوجوانوں ہمیں بدلنا پڑے گا، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی فکر کو بدلنا پڑے گا۔ اپنے مدرسے انہوں نے کس کا کیا بگاڑا ہے؟ کیا بگاڑا ہے اس کا مدرسوں نے؟ ان مدرسوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ ان مدرسوں کی قربانی آج دنیا مٹی میں ملانا چاہتی ہے، لیکن جب تک ہندوستان باقی رہے گا نا تب تک ان مدرسوں کی تاریخ باقی رہے گی۔ لوگ جتنا چاہے میں ڈالیں، کیونکہ جب جب اس ملک کی آزادی کا نام آئے گا نا تب تک اس مدرسے کی دین فضل حق خیر آبادی کا نام آئے گا۔ جب جب ہندوستان کی آزادی کے تذکرے ہوں گے تب تب اسی ادارے کی عطا آپ علامہ کافی کفایت علی کو یاد کریں گے۔ یہ مدرسے کے ہی شہزادے تھے جنہوں نے اپنی جانیں دے کر کے اس ہندوستان کو آزاد کرایا۔ ہندوستان کو مجھے تو حیرت ہوتی ہے، اور میں کہتا ہوں نوجوانوں آپ بھی پڑھو، کب تک میڈیا چلاتے رہو گے؟ کب تک گیم کھیل کر کے زندگی برباد کرتے رہو گے؟ اٹھو، ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محمد عربی کے نوکر نہ کل کسی کے محتاج تھے، نہ آج کسی کے محتاج